السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل طریقہ زندگی ہے جو ہمیں صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی صحت کو بھی افضلیت دینے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم اپنے دینی اور دنیاوی فرض کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ آج کی تیز رفتاری کے دور میں اور بدلتے ہوئے ماحول میں صحت کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھیں گے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور ہمیں اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں صحت کی اہمیت، جس میں ہم قرآن اور حدیث کے مطابق یہ جانیں گے کہ صحت کے تعلق سے کیا بیانات موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو ہماری صحت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور آخر میں جانیں گے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث میں صحت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں صحت کی اہمیت، قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت ایک بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادت اور اپنی زندگی کے سبھی فرض ادا کر سکیں۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے اور پینے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں فضول خرچی اور زیادتی کی خلاف ہدایت ہے، جو صرف مالی فضول خرچی تک محدود نہیں بلکہ صحت اور جسمانی مسائل کے متعلق بھی ہے۔ زیادہ کھانا یا فضول چیزیں استعمال کرنا نہ صرف صحت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس سے انسان میں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں پاک اور فائدہ مند بنائی ہیں ان کا استعمال کرنا صحت اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں صحت مند اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں بھی صحت کے متعلق بیانات موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد ہے، دو نعمتیں ہیں جو اکثر لوگوں کے لیے غفلتی ہے، صحت اور فراغ۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور وقت کی قیمت بیان کی ہے۔ صحت وہ قیمتی چیز ہے جو جب تک انسان کے پاس ہوتی ہے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ حدیث میں صحت کو اللہ کی ایک نعمت قرار دیا گیا ہے جو اکثر لوگ غفلت میں گوا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے فرض اور عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں ارشاد ہے کہ صحت ایک نعمت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحت اللہ کی طرف سے ایک قیمتی نعمت ہے جو اکثر لوگوں کو حاصل ہوتی ہے مگر وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں آسانیاں اور عبادت میں رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن بیماری اور کمزوری کے وقت وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنا چاہیے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کا بیماری سے پہلے، اپنی فراغ کا مصروفیت سے پہلے، اپنے مال کا غربت سے پہلے اور اپنی زندگی کا موت آنے سے پہلے۔ اس میں جوانی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے جو ہمیں عبادت اور اچھائی کے کاموں کو کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی جوانی خدا کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ سبھی کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ صحت کا مطلب یہ ہے، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو عبادت اور روزمرہ کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کے پاس
ایسے کام کرنے کے موقع ہوتے ہیں جو بیماری کے وقت مشکل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں صحت کو قیمتی سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مال سے مراد ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن اگر یہ نعمت چلی جائے تو افسوس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ فراغ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فرصت میں ہوتا ہے تو اس وقت کو عبادت، تعلیم یا کسی اچھے کام میں صرف کرے۔ یہ وقت قیمتی ہوتا ہے اور اکثر زندگی میں ایسے لمحے مشکل سے ملتے ہیں۔ اس فرصت کے وقت کو ضائع کرنا انسان کے لیے نقصان دہ۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے فارغ وقت کو یعنی اپنی فری ٹائم کو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر اذکار کرنے میں لگائے۔ زندگی وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہر دن اور ہر لمحہ انسان کے پاس ایک موقع ہے وہ اپنے اچھے اعمال اور عبادت سے اللہ کے قریب ہو سکے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد انسان صرف اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ یہ احادیث ہمیں نعمتوں کا شکر، صحت اور ہمارے وقت کا صحیح استعمال کرنا سکھاتی ہیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کامیاب اور بہترین حساب کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ قرآن اور حدیث میں موجود بیانات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ان آیات اور احادیث میں دیے گئے بیانات کو سمجھ کر ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں گے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آج کے زمانے میں فاسٹ فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ کا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اکثر جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے ہم جنک اور پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں۔ جنک فوڈ میں ہائی شوگر، سالٹ اور انہیلدی فیٹ ہوتے ہیں جو کولیسٹرول بڑھاتے ہیں، موٹاپا اور ڈائبٹیز کا سبب بنتے ہیں اور ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اینزائٹی اور ڈپریشن، آج کے اس دکھاوے کے دور میں ہم سبھی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور اس آگے نکلنے کی دوڑ میں ہم اکثر اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈپریشن اور اینزائٹی ہمارے ذہنی سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور ہماری صحت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ فزیکل ان ایکٹیویٹی، آج کل کی بیزی روٹین اور ٹیکنالوجی پر ڈپینڈنسی نے ہمیں آلسی بنا دیا ہے۔ ہمارا زیادہ تر وقت موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی اسکرین پر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی طرح کی کسرت اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کو بھولتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن آلسی اور سست بنتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال، آج ہم دن بھر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں ایموشنل اور سائیکولوجیکل طور پر برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ زیادہ وقت اسکرین پر گزارنا ہماری آنکھوں، دماغ اور ذہنی سکون کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سلیپ ڈپریویشن یا نیند کی کمی، آج کل ہم لوگ نیند کو ضروری ہی نہیں سمجھتے اور اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے دیر رات تک کام کرنے کے روٹین، زندگی گزارنے کے خراب طریقے اور ڈسٹربڈ شیڈیول کی وجہ سے ہم دن بھر نیند کی کمی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ یہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو آج ہماری روزمرہ کی زندگی اور معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ سبھی چیزیں نہ صرف ہماری جسمانی صحت بلکہ ذہنی اور روحانی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل اور عادتیں شامل کرنی چاہیے جو ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو بہتر بنائے۔ نمبر 1، حلال اور طیب غذا کا استعمال۔ جی ہاں، صحت مند رہنے کے لیے ہمیشہ پاک اور حلال غذا کا استعمال کریں، جیسا کہ تازے پھل، ہری سبزیاں، دال اور اناج کو اپنے کھانے میں شامل کریں اور زیادہ تیل اور مسالے کے کھانے سے پرہیز کریں۔ پاک غذا انسان کو صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 2، کھانے میں توازن یا بیلنس۔ اسلام میں ہمیشہ میانہ روی یا موڈریشن پر زور دیا گیا ہے۔ زیادہ اور بے حد کھانا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کے لیے کچھ لقمے ہی کافی ہیں جو اسے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں۔ سنن ابن ماجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے، اور جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا کم ہی کھانا ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔
نمبر 3، پانی اور ہائیڈریشن کا خیال رکھنا۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم میں پانی کا پراپر بیلنس ہونا ضروری ہے، لہٰذا روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ پانی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ پانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور جسم کو ہر طرح کے ٹاکسنز سے پاک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دھیرے دھیرے اور بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینے کی تلقین کی ہے، جو صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ کثرت اور فزیکل ایکٹیویٹی۔ صحت مند رہنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھیل جیسے ہارس رائڈنگ یا گھڑ سواری، تیراکی یا سوئمنگ اور تیر اندازی میں شامل ہونے کی تعلیم دی ہے۔ روزانہ تھوڑی سی ایکسرسائز یا چہل قدمی بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کے دور میں واکنگ، جاگنگ یا اسٹریچنگ ایکسرسائز بھی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے، لہٰذا دن بھر میں کم سے کم 1 گھنٹہ ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ٹینشن اور ذہنی سکون کے لیے توکل اور عبادت۔ ذہنی اور روحانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ٹینشن کو کم کرنا اور سکون حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر قسم کی ٹینشن یا ڈپریشن کا حل صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پر توکل اور سکون کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، لہٰذا روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ سے دعا کا وقت نکالیں اور انہیں اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں۔ قرآن کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ نمبر 6، نیند اور آرام کی اہمیت۔ صحت مند رہنے کے لیے نیند نہایت ضروری ہے۔ صحیح اور اچھی نیند سے ہمارا جسم تر و تازہ اور ایکٹیو محسوس کرتا ہے۔ اسلام ہمیں وقت کا صحیح استعمال اور وقت پر سونے جاگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ہر روز 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے تاکہ جسم اور دماغ پرسکون اور تر و تازہ رہے، لہٰذا وقت پر سوئیں تاکہ صبح فجر کے وقت جلدی اٹھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سویا کرتے تھے اور فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحت مند زندگی گزارنے کی ہدایت ہمیں دی ہے، جو ہمیشہ ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ صحت اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ صحت مند رہ کر ہی ہم اپنی عبادت اور دینی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں، جس میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی طرح کے علاج بتائے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، جس سے کہ اور بھی لوگ صحت کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو شامل کر سکیں۔ اس کے علاوہ سکون اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔